اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہل اما بعد۔ مومنین کرام، آج ایک اور نئی خوبصورت حدیث پیغمبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یہ تھی کہ صبح کو جب آقا تشریف لاتے تھے صحابہ کرام کے درمیان، صحابہ کی محفل میں، تو نبی کریم پھر ان سے ایک سوال بھی پوچھ لیتے تھے کہ کیا تم نے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو خواب بیان کرو۔ فرمانے لگے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا صحابہ کرام سے کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ سب صحابہ کرام نے بڑی توجہ سے اس خواب کو سنا، اور میں اپنے محترم سامعین سے بھی عرض کروں گا کہ واقعاً یہ توجہ سے ہی سننے والا خواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رأیت فی المنام عمی حمزہ وابن عمی جعفرہ، کہ میں نے آج خواب میں اپنے چچا جناب حمزہ علیہ السلام کو اور اپنے ابن عم چچا کے بیٹے جناب جعفر طیار علیہ السلام کو میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ میں کیا دیکھتا ہوں بین یدیہما طبق تین، کہ میرے چچا اور میرے چچا زاد بھائی ان دونوں کے سامنے ایک انجیروں کا تشت پڑا ہے، اور وہما یاکلان منہ، اور چچا بھتیجا دونوں اس طبق سے انجیریں کھا رہے ہیں، نوش فرما رہے ہیں۔ فما لبثا، فرمایا پھر میں اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ زیادہ وقت نہیں گزرا تو ایک تازہ کھجوروں کا ایک طبق ان دونوں کے سامنے ہے، اور پھر وہ کھجوریں تناول فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ فقلت لہما، نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں سے یہ عرض کیا، میں نے ان دونوں سے کہا فما وجدتما افضل الاعمال فی الاخرہ، اے میرے ابن عم، اے میرے چچا، آپ نے آخرت میں سب سے افضل عمل کون سا پایا ہے؟ کس عمل کی جزا سب سے زیادہ ہے؟ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا میں نے اپنے چچا سے اور اپنے چچا زاد بھائی سے یہ سوال کیا، فما وجدتم افضل الاعمال فی الاخرہ، کہ افضل الاعمال، تمام اعمال میں سے افضل عمل آپ نے آخرت میں کون سا پایا ہے؟ قالا، جناب حمزہ علیہ السلام اور جناب جعفر طیار علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے 3 اعمال سب سے افضل پائے ہیں آخرت میں۔ کون سے؟ فرمایا پہلا عمل الصلاۃ، نماز کو ہم نے سب سے افضل پایا۔ دوسرا عمل فرمایا حب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام کی محبت کو ہم نے سب سے افضل عمل پایا۔ اور تیسرا اخفاء صدقہ، چھپا کر صدقہ دینا، مخفی طریقے سے صدقہ دینا، اس کو ہم نے سب سے افضل عمل پایا۔ تو مومنین کرام، خوش نصیب ہے وہ انسان جو مولا امیر المومنین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ حضرت حمزہ اور حضرت جعفر طیار نے خواب میں آ کے رسول اللہ کو یہ بات بتائی کہ آخرت میں جو سب سے افضل اعمال ہیں ان میں ایک عمل مولا علی علیہ السلام کی محبت ہے۔ اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو مولا امیر المومنین علیہ السلام کی محبت پر اور ان کے راستے پر قائم و دائم رکھے، گامزن رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔